اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا محمد حیدر سلمہ ابن ذیشان حیدر صاحب کریم پور سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کو پیش کریں۔ سب سے پہلے میں اس کی علم کے بارے میں کچھ قرآن سے آیات لیا ہوں، اس کے بارے میں بولنا چاہوں گا۔ جیسے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے آل عمران آیت نمبر 18 کہ اللہ ایک ہے اور وہ عادل ہے۔ اس بات کی گواہی دنیا میں 3 ہی صرف دیتے ہیں جن میں اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ میں ایک ہوں اور میں عادل ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور عادل ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے کہا ہے کہ جو صاحبان علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ایک ہے اور عادل ہے۔ وہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ کا ارشاد ہے اے نبی کریم آپ مجھ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ نے اپنی ایک حدیث دی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت کا فرض ہے۔ یہ سبھی احادیث اور آیات یہ بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ وہیں حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا یا علی علم ضروری ہے یا مال و دولت؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مال و دولت ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ بانٹنے پر کم ہوتی ہے، لیکن علم ضروری ہے کیونکہ یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ مال و دولت صرف دنیا میں کام دیتی ہے، لیکن علم مرنے کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی کام دیتی ہے۔ مال و دولت میراث قارون و فرعون ہے، وہی علم میراث انبیاء ہے۔ کیونکہ اگر یہ مال و دولت قارون فرعون نہ ہوتی تو فرعون جیسا ایک ظالم بادشاہ خود کو اللہ کی گواہی مت دیتا۔ یہی علم ہے جس کا انسان ایک نگیٹو میں بھی یوز کرتا ہے، ایک پازیٹو میں بھی۔ میں 2 شخصیت کا نام لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آیت اللہ خمینی صاحب اور امریکہ۔ آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنے علم کے بل پر بغیر ہتھیار اٹھائے ایران میں انقلاب لا دیا، لیکن دوسری طرف امریکہ جس نے طالبان IS جیسے آتنکوادیوں کو پیدا بھی کر دیا اپنی دادا گیری پیدا کرنے کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہم بہت ہی غرور سے کہتے ہیں کہ ہندوستان پر لگ بھگ 650 سال تک مسلمان نے حکومت کی۔ کیا ہم نے یہ بھی غور کیا کہ ہندوستان میں مسلمان بدنام ہیں؟ کیوں بدنام ہے؟ انہوں نے 650 سال تک حکومت تو کی لیکن کوئی بھی یونیورسٹی نہیں قائم کی۔ یہی سب وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ہم لوگ ناکام ہیں۔ دوسری طرف علم کی کیا طاقت ہے؟ جیسے عبدالکلام آزاد جو ہندوستان کے ایک سائنٹسٹ ہیں، جابر ابن حیان جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی گود میں پلے بڑھے، ان کو آج اپادھی دی جاتی فادر آف کیمسٹری، ایک سبجیکٹ کے بہت بڑے وہ سائنٹسٹ بنے۔ تو یہ ہے علم کی طاقت۔ عبدالکلام آزاد جو کہ غریبی میں پڑھے بلے، انہوں نے علم کے بل پر ہی ہندوستان کو میزائل دی، کیونکہ آزادی کے بعد ہمیں بہت سی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن جب سے یہ میزائل ہوئی ہمیں ایسا علم کے آدھار پہ ہتھیار ملا جس سے ہم مضبوط ہو سکے۔ بھیم راؤ امبیڈکر جی جن کو علم سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی گئی، اسکول میں انہیں الگ رکھا گیا، لیکن ایک ایسا انسان جس نے ہندوستان کا ایسا سنویدھان بنایا جس کو آج 135 کروڑ آبادی فالو کرتی ہے، تو یہ ہے علم کی طاقت۔ اور دوسری چیز، میں حوزہ علمیہ بقیت اللہ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینے کے لیے مسابقہ جیسا ایک بہترین کام کیا، اور یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے کہ ہم صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر کے جب سے ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا دین اگر سچا ہے تو بتائیے، تو جب تک ہم اپنے دین کو نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہم دنیا کے کسی انسان کا سامنا کریں گے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں دینی تعلیم کے لیے کئی ایسی کمیونٹی یا آرگنائزیشن بنائے گئے جس سے ہم دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ فقط والسلام۔